لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ فرماتے ہیں تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو یہ دنیا دار العمل ہے، کام کرنے کی جگہ ہے، تیاری آخرت کی کرنی ہے، اور اللہ نے ہمیں کچھ اختیارات بھی دیا ہے، کس تیاری میں تمہیں اختیار ہے۔ چاہو تو تیاری کرو اور چاہو تو نہ کرو۔ مرنے کے بعد نتیجہ دو شکلوں میں ظاہر ہوگا، اچھا عمل کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور برا عمل کرنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ انہی دو شکلوں میں نتیجہ بالکل ظاہر ہوگا۔ آپ سنتے ہیں جیسے جنت میں الگ الگ درجات ہیں، جنت الماوا، جنت الفردوس۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت الفردوس کا سوال کرو، اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، بہترین جنت۔ تو ایسے ہی یاد رہے کہ جہنم میں بھی الگ الگ طبقات ہیں، جیسے جنت میں الگ الگ درجات ہیں، جیسے جس کے اعمال ہوں گے اسی حساب سے اس کو درجہ ملے گا، ایسے جہنم میں بھی جیسے جس کے کرتوت ہوں گے اسی حساب سے اس کو سزا ملے گی۔ جہنم میں ایک جگہ ہے جو جہنم کا سب سے نچلا طبقہ کہلاتا ہے، سب سے نیچے حصہ۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نچلے حصے میں جس کو جگہ ملے گی وہ منافقین کا طبقہ ہے۔ منافقین آپ سنتے ہیں نا، ان کو اللہ جہنم کے سب سے نیچے درجے میں رکھے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ منافقوں کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نیچے طبقہ ہے، اور آگے اللہ یہ بھی کہا کہ ان کا کوئی بھی حامی و مددگار نہیں ہوگا۔ اتنی خطرناک ان کے انجام کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ مدینہ کے اندر ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا جس کو منافقین کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا کہ پہچان ان کی کیسے کریں، کیونکہ منافقین کا مطلب یہ تھا کہ یہ دھوکہ دینا۔ وہ طبقہ تھا جو کہتا کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو کہتے ہیں مسلمان ہیں، اور کافروں کے ساتھ ہوتے تو کہتے ہیں ہم تو کافر ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، اور حقیقت میں وہ کافر تھے۔ یہ تو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے نفاق کا راستہ اختیار کیا۔ مسلمانوں کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہوا کہ پہچان کیسے کریں کہ بھئی کون منافق ہے، کیونکہ سب کے وہی حلیے، سب کے وہی پہناوے، سب کا وہی تقریباً ظاہری شعار، تو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تو ان کی کچھ علامتیں بتائی گئی کہ اگر کسی بندے کے اندر یہ پہچان مل جائے تو پہچان جاؤ کہ یہ منافق ہے۔ آپ سنے ہوں گے کہ فجر اور عشاء کی نماز منافقوں پر بہت گراں گزرتی، بھاری گزرتی۔ صحابہ کرام کے دور میں جو اس میں سستی قائلی کرتا نا فجر، حالانکہ وہ بھی نماز پڑھتے تھے، منافقین بھی اس زمانے میں نہ چاہتے ہوئے نماز پڑھتے تھے۔ وہ اس لیے پڑھتے تھے کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو ہم پکڑ جائیں گے کہ ہم منافق ہیں، اس لیے وہ نماز پڑھتے تھے۔ لیکن چونکہ دل سے نہیں پڑھتے تھے تو جب فجر کا ہوتا، عشاء کا ہوتا تو بڑا مشکل ہوتا، سستی قائلی۔ تو ایک اشارہ تو کیا گیا کہ اگر فجر اور عشاء میں
یہ پیچھے رہتے ہیں اور تمہیں سستی کاہلی نظر آئے تو تھوڑا الرٹ رہنا، یہ ہو سکتے کہ یہ منافق ہیں۔ اور واضح نشانی جو اللہ نے نبی کے ذریعہ بتا دیا کہ جن کے اندر یہ صفات پائے گئے تو سمجھ لینا کہ وہ پکا منافق ہے۔ اور انہی منافقین کے لیے اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقوں کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نیچا طبقہ ہے اور ان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ وہ علامت کیا ہے وہ آپ نوٹ کریں، اس لیے نوٹ کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور صفات سارا منافقوں کا بھرا پڑا ہے۔ ہم جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں اور نتیجہ منافقوں کی صورت میں ظاہر ہو جائیں، اس لیے اسے سماعت فرمائیں۔ صحیح بخاری کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان آیت المنافق ثلاث، کہ لوگوں منافقوں کی 3 پہچان ہیں، 3 نشانی ہیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ 3 نشانیاں منافقوں کی، جس کے اندر یہ نشانی نظر آ جائے تو الرٹ ہو جانا، سمجھ لینا کہ یہ منافق ہے، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے۔ زبان سے وہ کہے گا ہم تمہارا خیر خواہ ہیں، کچھ دکھاوا ایسا کرے گا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کا بڑا خیر خواہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ آپ کا دشمن ہے۔ تو آپ نے فرمایا 3 نشانیاں۔ پہلی اذا حدث کذب، وہ بندہ جب بات کرے گا نا تو جھوٹ بولے گا، پہلی نشانی۔ اس کے بات میں صداقت نہیں ہوگی، سچائی نہیں ہوگی۔ معلوم ہے کس کی پہچان؟ منافقوں کی پہچان بتائی۔ اور آج تو ماشاءاللہ حاجی، نمازی، مولوی، دیندار سب کے اندر ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے۔ آپ افسوس کریں اس پر کہ یار جو پہچان منافقوں کی بتائی وہ پہچان تو ہمارے اندر آ رہی ہے۔ بھائی وہ کام اگر وہ منافق کرتا ہے تو جہنم میں جائے گا، اور وہی کام آپ کر لیں تو صرف داڑھی رکھنے سے جنت میں چلے جائیں، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ بھائی یہ سوال ہے کہ نہیں؟ جو جرم منافق کرتے ہیں ان کی مذمت قرآن میں وارد ہو رہی ہے، اور وہی کام آپ کرو تو آپ کو جنت تو ہمارے باپ کا ٹھیکا ہے، جنت تو ہم لے کے رہیں گے۔ یہ پہچان آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا منافق جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، بات بات پر جھوٹ، بات بات پر جھوٹ۔ اور افسوس ہے جب سماج پر ہم نگاہ رکھیں، غیروں کی بات تو چھوڑ دیں، دیندار بھی محفوظ نہیں ہے اس صفت سے کہ بندہ بولتا ہے جھوٹ، اور افسوس ہے کبھی کبھی بغیر کسی فائدے کے بھی جھوٹ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فائدہ ہو تو جھوٹ بولو، ایک سمجھ میں آتا ہے۔ اور ایک یہ بھی چیز ہے کہ آدمی جب مسلسل کسی غلط کام کو کرتا ہے نا تو اس کی جو قباحت ہوتی ہے، اس کی جو گھناہٹ ہوتی ہے، اس کا جو جرم ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے دلوں سے نکل جاتی ہے۔ تو پہلی نشانی آپ نے بتایا کہ وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا۔ آگے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، جب وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کر جائے گا۔ یہ منافق کی پہچان ہے، اور مسلمانوں میں بھی دیکھو زبان کے پکے، وعدے کے پکے، کھال کھال کوئی نظر آتا ہے، ورنہ یہ تو عام سی بات ہو گئی، ترکے پہ ٹرکا، دھوکے پہ دھوکا، وعدے پر وعدہ، ٹائم پہ ٹائم، یہ تو عام پہچان ہوگی نہیں۔ اللہ کے بندو یہ منافقوں کی پہچان ہے، اور ان منافقوں کی پہچان جن کے بارے میں اللہ نے کہا جہنم میں سب سے نیچے درجے میں ان کو جگہ ملے گی، اور وہ صفات مسلمانوں کے اندر ہو سل کے حساب سے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ وعدہ کتنا بڑا وعدہ خلافی کرنا جرم ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، آپ جب کسی کو امانت دے دو تو خیانت کر جائے۔ یہ بھی ماشاءاللہ مسلمانوں کے اندر ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ کسی نے کہا کہ کسی آدمی کو اگر پرکھنا ہو مسلمانوں میں، حالات تو کتنے خراب کو پتا ہے، قرضہ دے دو تو ماشاءاللہ، امانت دے دو صحیح ٹائم پہ صحیح وقت مل جائے ماشاءاللہ، وعدہ کر کے وعدہ نبھا لے تو ایسے لوگ تو کھال کھا نظر آتے ہیں۔
تو کسی نے کہا کہ اگر کسی آدمی کی پہچان کرنا ہے کہ بھائی یہ آدمی کیسا ہے، اس کے ٹوپی اس کے داڑھی سے پہچان مت کرو، اس کے نماز سے بھی اتنی پہچان مت کرو، اس کو ایک بار آپ پیسہ دے دو اور وہ ٹائم پہ بغیر مانگے، بغیر کسی دباؤ کے اور بغیر کسی سفارش کے اگر وہ آپ کو لوٹا دینا تو آپ سمجھ لیں سماج کا سب سے بڑھیا آدمی ہے، اور حقیقت یہ ہے، ورنہ آپ دیکھ لو حالات کیا ہے۔ تو یہ تینوں صفات جو آپ نے فرمایا کہ یہ منافقوں کی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ یہ ساری صفات مسلمانوں کے اندر ہول سیل کے حساب سے پائی جاتی ہیں۔ ہم کہاں چلے گئے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ 3-4 وقت کی نماز پڑھیں گے بیڑا پار ہو جائے گا؟ کارنامہ منافقوں کا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ پڑھیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں جیسا نام رکھ لیں گے بات بن جائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح میں مولوی صاحب کو خطبہ پڑھوا کر کے نکاح اسلامی طریقے سے کر لیں گے بات ہو جائیں گی، اور کارنامہ سارا ان کا رہے گا، کبھی بھی بات نہیں بنے گی۔ وہ ہم ایک چیز کو اپناتے ہیں اور دوسری چیز میں ڈنڈی مارتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم سے انقلاب برپا ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ کے بندو ان کمیوں کو دور کرو، یہ منافقوں کی پہچان ہے۔ اسی طرح سماج میں ایک چیز ہوتی ہے گواہی دینا۔ گواہیاں ہر دور میں ہوئی ہیں، آج بھی ہوتی ہیں۔ گواہوں کا معاملہ تو اللہ رحم فرمائے کیا حالات ہیں۔ آپ کے کوئی کیس وغیرہ چلو دیکھو گواہ کون ہوتے ہیں۔ گواہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے گواہ پر بھی گواہ نہیں ملے گا، یعنی بھائی یہ ہو جائے کہ آدمی فلاں کیس میں گواہ بن رہا ہے، اس سے پوچھو بھائی یہ گواہ ہے تو کوئی اس کے گواہی پر گواہی دے سکتا ہے؟ وہ ملے گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس میٹر میں آپ اس کو گواہ بناتے ہو نا، اس میٹر کا اسے آتا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ امریکہ میں بیٹھا ہوتا ہے، میٹر آپ کا یہاں ہوتا ہے، وہاں سے آپ کی گواہی دیتا ہے۔ پنگے آپ کے مکرانہ میں ہو رہے ہیں اور گواہی وہ دے رہا جو بمبئی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ آ کر کے آپ کو گواہی دے رہا ہے۔ یہ کیا سراسر جھوٹ ہے۔ چنانچہ گواہی میں بھی سچائی ہونی چاہیے، اللہ کے بندے گواہی میں بھی سچائی ہونی چاہیے۔ چنانچہ آپ صحیح بخاری کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابو بکر کا ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے خطاب کیا کہ لوگوں کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں سے آگاہ نہ کر دوں کہ یہ گناہ بڑے بڑے ہیں۔ انہیں میں سے آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، پہلے نمبر پر شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، سب کو پتا ہے شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ظلم ہے۔ اللہ نے ان الشرک لظلم عظیم کا بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کی ہے۔ دوسرے وہ حقوق الوالدین، دوسرے آپ نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جس کے اندر یہ گناہ مل گیا بات بنے گی نہیں۔ اور تیسرا کہہ رہے ہیں پھر آپ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، سہارا لگا کر کے، دو چیزیں ایسے آپ نارمل بتا دیے، جبکہ یہ دونوں گناہ بھی خطرناک ہیں۔ شرک کرنا بھی خطرناک ہے اور والدین کی نافرمانی کرنا بھی خطرناک ہے۔ پھر آپ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے، پھر آپ جب تیسری چیز کو بیان کرنے لگے تو آپ ایسے سیدھے بیٹھ گئے، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ مطلب ایک دم جذبات میں آ گئے ہو، آپ کو جلال آ رہا ہو۔ آپ نے فرمایا الا قول الزور و شہادت الزور، لوگوں جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ اچھا اب تعجب یہ ہے کہ آپ دیکھیں شرک کے ساتھ اس کو جوڑا گیا، والدین کی نافرمانی کے ساتھ اس کو جوڑا گیا۔ کیوں؟ ایک بندہ شرک کرتا وہ ظلم کر رہا، کھلائے اللہ، پلائے اللہ، زندگی دے اللہ، سب کچھ دے اللہ، اور بندگی کسی اور کی کرو، یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح بھائی پال پوس کے بڑا کیا ماں باپ اور ان کی اہمیت تمہیں یاد نہ رہے، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح گواہی اور جھوٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی ظلم ہوتا ہے۔ گواہی میں، جھوٹی گواہی میں، جھوٹ بات میں ہوتا ہے کہ آپ ظالم کو مظلوم بنا دیتے ہیں اور مظلوم کو ظالم بنا دیتے ہیں، حقدار کو اس کے حق سے محروم کر دیتے ہیں اور جس کا حق نہیں رہتا اس کا حقدار بناتے، یہی تو ہو رہا۔ اس لیے اللہ کے بندو اس سماج اس دنیا میں آنکھیں کھول کے جیے۔ آپ کوئی بھی کام کریں تو پہلے دماغ میں یہ سوچیں کہ اس کا نتیجہ آخرت میں کیا ہوگا۔ آپ کو کوئی گواہ بنائے تو پہلے یہ دماغ لیں کہ بھائی یہ ہم گواہ تو بن رہی ہے، گواہ ہماری سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔
اگر جھوٹ ہے تو آخرت کے تعلق سے ایک بار تصور قائم کرنا کہ نتیجہ کیا ہوگا. آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ ایک مظلوم کے خلاف، مظلوم ظالم کے سپورٹ میں کھڑے ہو کر مظلوم کے ظلم میں اضافہ، اس کی مظلومیت میں آپ اضافہ کر رہے ہیں. یہ حالات ہیں. تو اللہ کے بندو، گواہی دو تو سچی، بات بولو تو سچی بولو، جھوٹ کو قریب نہ. زندگی میں صداقت ہونی چاہیے، چاہے وہ بات کی صداقت ہو، لین دین کی صداقت ہو، کسی بھی چیز میں ہو زندگی میں صداقت آنی چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ لوگ قسمیں بہت کھاتے ہیں نا، اور پتہ نہیں کون کس کی قسمیں کھاتا ہے. اسلام ہمارا مکمل نظام حیات ہر فیلڈ میں رہنمائی کرتا ہے. یہاں بھی وہ کہتا ہے، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں بخاری کے حوالے سے، لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم، لوگوں اپنے باپ دادا اور اپنے ماؤں کی قسمیں مت کھایا کرو. غیر کھائے سمجھ میں آتا، ان کے یہاں تو سب چلتا ہے، مسلمان بھی کھاتا. باپ کی قسم، ماں کی قسم، سر کی قسم، پتہ نہیں کس کی، بیٹے کی قسم، اور نہ جانے کس کی قسم کھاتا. تو یاد رکھے، قسم پہلی بات تو قسم کھانا نہیں چاہیے. اگر ضرورت پڑ جائے تو صرف اللہ کی قسم کھاؤ اور سچے قسم کھاؤ. لوگ قسم بھی کھاتے ہیں اور جھوٹا قسم کھاتے ہیں. کتنا بڑا ظلم! ایک قسم اور جھوٹی قسم. جھوٹی قسم کھا کر آپ کسی کی تائید کر رہے ہوں گے تو اس کے ساتھ آپ حق تلفی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اسلام منع کرتا ہے، باپ داداؤں کی قسم نہ کھاؤ، ماں کی قسم نہ کھاؤ. وَلَا بِأَنْدَادِكُمْ، اور اپنے شرکا کی بھی قسم مت کھاؤ. دور جاہلی میں لوگ اپنے معبودوں کی بندگی کرتے ہیں، جس کی بندگی کرتے ان کی وہ قسمیں بھی کھایا کرتے تھے. اللہ کہتا نہیں، قسم نہ کھاؤ. وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ، تم اگر قسم کھانی ہو تو صرف اللہ کی کھاؤ. وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ، اور اگر تمہیں قسم کھانی ہو تو صرف اللہ کی قسم کھاؤ اور سچی قسم کھاؤ. سچی قسم کھاؤ. پہلی بات تو قسم کھانا نہیں چاہیے. قسم زیادہ جو قسمیں کھاتا ہے نا، اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ آدمی جھوٹا ہے. یہ یاد رکھیں، کیونکہ اس کو خود پتا ہوتا ہے میں اتنا جھوٹا آدمی ہوں کہ قسم کھاؤں گا نہیں، لوگ مانیں گے نہیں، تو بات بات پر قسم، بات بات پر قسم. لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو قسم کھاؤ. تو قسم کس کی کھانی؟ صرف اللہ کی. اور دوسری سچی قسم کھانی ہے، ورنہ حالات اتنے خراب ہیں، لوگ قسم بھی کھاتے اور جھوٹی قسم کھاتے. ایسے ایسے واقعے ملتے، لوگ حلف لے کر، قرآن لے کر بھی جھوٹی قسمیں کھا لیا. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا کی اندھی محبت. اور یہ آپ یاد رکھیں، یہ سارا کارنامہ آدمی اس وقت کر لیتا ہے اور اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے جب اس کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو سیاہ دھبا اس کے دل پہ پڑتا ہے، گناہ اس کا بڑھتا، وہ دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے. اور ایک دن ایسا آتا کہ اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. پھر وہ گناہوں پر گناہ کرتا، اس کو ٹینشن نہیں، فکر نہیں ہوتی ہے، خوف نہیں رہتا ہے. وہ حدیث آپ سنے ہوں گے، مفہوم ہے کہ جب ایک مومن گناہ کرتا ہے، مومن جس کا دل صاف ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے سے جا رہا ہو، بالکل سائڈ سے، اور وہ پہاڑ گرے گا اور ابھی اس کا کام تمام ہو. اتنا اس کو ڈر رہتا ہے. کون؟ جب مومن گناہ کرتا ہے. ہوتے گناہ سب سے ہوتے، اس کو اتنا ٹینشن ہوتا ہے. کیا کرتا ہے؟ گناہ چھوڑتا ہے، معافی مانگتا، توبہ کرتا ہے. اور ایک فاسق، فاجر جب گناہ کرتا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اور ایسے اڑا دیا اور ختم کر دیا. تو آپ اپنے آپ کو تولیں، کہیں تو ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم گناہوں کے دلدل میں ایسے ڈوب گئے ہیں کہ ہم کچھ بھی گناہ کر جائیں، ہمارا دل ہمارا ضمیر ہمیں ملامت نہیں کرتا ہے، لان تان نہیں کرتا ہے. اور یہی وہ دیکھا کہ آپ بے ایمانیاں کر رہے ہیں، دوسروں کو کھا رہے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، جھوٹ بول بول کے گبن کر جاتے ہیں، کیا نہ جانے کیا کیا کر جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی ٹینشن نہیں. اور تعجب تو یہ ہے کہ ایسے مضبوطی کے ساتھ اور اسے صفائی کے ساتھ کہ آپ کو لگے گا یار بندہ اتنی مضبوطی سے بولتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا. وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار جتنی مضبوطی سے بول رہا تھا اتنا بڑا وہ جھوٹا آدمی تھا. تو اللہ کے بندو، زندگی کو صاف بناؤ، منظم کرو، پاکیزگی اختیار کرو، زندگی میں صداقت لاؤ، ایمانداری لاؤ، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤ، روکو
جس سے اسلام روکتا ہے تو دل صاف ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں گے ہر کوئی بزنس مین بننا چاہتا ہے, تاجر, اچھی بات بننا بھی چاہیے, لیکن اس میں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, سچائی کا گلا تو پہلے فرصت میں گھوڑ دیتے ہیں, سچائی کا گلا پہلے فرصت میں گھوڑ دیتے ہیں, اور ایک تصور قائم ہو گیا ہے کہ جھوٹ بولو گے نہیں تو آپ بزنس نہیں کر پاؤ گے, مارکیٹ میں چل نہیں پاؤ گے, سماج میں آپ جی نہیں پاؤ گے, یہ تصور قائم ہو گیا ہے. آپ حدیث سماعت فرمائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زبردست ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا, ترمذی کے حوالے سے آپ نے فرمایا, یا معاشرت تجار, اے تاجروں کی جماعت. صحابہ کرام میں بھی بہت سارے تاجر تھے, تجارت کرتے تھے, اور اللہ نے خوب نوازا, اور وہ سارے کے سارے سچے تھے. اور اس وقت جبکہ عرب دور جاہلیت کا دور تھا, فتنے فساد برائیاں عام تھی, ایسے دور میں وہ سچے تاجر تھے. لیکن چانسز اس بات کے ہیں کہ ایک آدمی جھوٹ بولے, بے ایمانی کرے, دھوکہ دھڑی کرے, اپنے مال کی کمیوں کو چھپائے اور بیان کچھ کرے, یہ سارے چانسز ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو کہا, اے معاشرت تجار, اے تاجروں کی جماعت. آپ نے یہ بات جب کہی تو سارے لوگ متوجہ ہو گئے, اور جب متوجہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا, ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا, کہ لوگوں قیامت کے دن تاجروں کو گناہوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یعنی وہ تجارت کرتے ہیں اور تجارت کے درمیان جو ڈنڈی مارتے ہیں, جو جھوٹ بولتے ہیں, جو دھوکہ دیتے ہیں, جو حق تلفی کرتے ہیں, ان سارے ڈرامے اور کارنامے کے ساتھ ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے. اب اندازہ لگائیں, دنیا کے اندر بہت بڑے تاجر بن گئے, فریب دھوکہ دے کے, جھوٹ بول کے, بے ایمانی کر کے, کیسے بھی کر کے دنیا میں آپ چمک گئے. لیکن جتنی آپ نے گڑبڑیاں کی ہیں, ان سارے گڑبڑیوں کے ساتھ قیامت دن آپ کو اٹھایا جائے گا, تو آپ اپنی اس دن کا تصور قائم کریں کیا حالت بنے گی. دنیا میں آدمی بے عزت ہو, بدنام ہو تو وہ چند دنوں کے لیے ہوتا ہے, کسی ایک علاقے کے لیے ہوتا ہے, لیکن آخرت کی رسوائی یہ ہمیشگی کی ہوگی. پوری انسانیت وہاں اکٹھا ہوگی اور اس میں رسوا ہونا پڑے گا. اس لیے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں, اے تاجروں کی جماعت, قیامت کے دن تاجر لوگ اپنے گناہوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یعنی جو وہ ڈنڈی مارتے ہیں, گڑبڑیاں کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ ہوگا, سب اٹھائے جائیں گے. پھر آپ نے فرمایا, الا من اتقى اللہ وبر وصدق, مگر جو اللہ سے ڈر جائے, تاجر جو اللہ سے ڈر گیا اور نیکیاں کی اور سچائی پہ اختیار کیا. اور یہ حقیقت یہی ہے, ورنہ تاجروں کو بے ایمانی اور جھوٹ اور دھوکہ دھڑی سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے. روکنے والی صرف اللہ کا خوف, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی. تو آپ نے فرمایا اگر اللہ کا ڈر ہے تو آپ سچے تاجر بن سکتے ہو. اور دیکھو دنیا میں یہی ہے, جتنے آپ کو تاجر ملیں گے, اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو ان کے اندر ایمانداری. اگر آپ کو دکھ رہا نا تو کسی مطلب, کسی دنیاوی مفاد اور کسی دنیاوی فائدے کے چکر میں. جو کہتے ہیں فلاں قبیلے کے لوگ, فلاں برادری, فلاں سماج کے لوگ بڑے ایماندار ہوتے ہیں, ان کی ایمانداری وقتی ہوتی. وہ اس لیے ہوتے کہ بھائی ایماندار اس لیے بنتے ہیں کہ دنیا میں ان کی ایمانداری کا چرچا ہو اور ان کا کاروبار چلے, اور سکسیس بھی ہوتے ہیں. اور مسلمان جانتے ہو کاروبار میں عام طور پر سجے, کیونکہ یہ چاہتا نا جلدی سے کروڑپتی بن جائے, اور اس کے چکر میں جھوٹ, بے ایمانی, گبن, دھوکہ دھڑی سب کچھ کرتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, زیرو پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. اور غیر وہ اس لیے نہیں ایمانداری برتتے, وہ اس لیے ایمانداری برتتے ہیں کہ ایک دن ہماری بے ایمانی, بے وفائی اور جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا تو ہمارا تجارت, ہماری کاروبار سب ختم ہو جائے. وہ اس لیے سچائی اختیار کرتے ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تاجروں کو سدھار نہیں سکتی, اصلاح نہیں کر سکتی. اس لیے اللہ کے بندو, ہر چیز میں اللہ کا خوف پیدا کرو, تقویٰ پیدا کرو. یہ بیماری اگر یہ چیز آ گئی تو زندگی کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. تو اللہ کے بندو, زندگی وقتی ہے, مسافر کھانا ہے, سب کو چھوڑ کے جانا ہے. آپ کی زندگی جو ہمیشگی والی ہے اس کی تیاری کی فکر کریں. بات ختم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک عام دعا یہ ہے, جیسا کہ کہا بھی گیا ہے,
کہ آپ کے شہر مکرانہ میں بارش نہیں ہو رہی ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ اس کے تعلق سے آپ سب دعا کریں۔ دعا مومن کی ہتھیار، دعاؤں سے وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں جو دنیاوی اور چیزوں سے حل نہیں ہوتے۔ اور ساتھ میں آپ یہ بھی سنیں کہ بارش رکنے کا تعلق جو ہے نا وہ ہمارے زکوٰۃ سے ہے، اس کو آپ یاد رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ اپنے مالوں کا زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے تو اللہ آسمان سے بارش کو نازل کرنا بند کر دے گا۔ اور اگر زمین پر چرند پرند جانور نہ ہونا تو ایک قطرہ بھی بارش نہ ہو، تو ایک تو اگر ہمارے اندر ایک کمی ہے تو اس کو دور کریں، اور ہے آپ سب کو پتا ہے زکوٰۃ کے تعلق سے کتنے گھوٹالے، کتنی گڑبڑیاں، کوئی نکالتا ہی نہیں، کوئی نکالتا اناپ شراب نکالتا ہے، کوئی بغیر حساب کتاب نکالتا ہے، کوئی دل چاہ کو نکال، یہ سب گڑبڑی ہے۔ پھر بھی اللہ کی رحمت سے امید نہیں، دعا کریں اپنی کمیوں کو دور کریں کہ اللہ ہمارے شہر مکرانہ یا پاس پڑو یا جو بھی علاقے جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے تو اپنے باران رحمت کو نزول فرما دیں، اور تیرے رحمت کا دریا بڑا وسیع ہے اور تو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ہم ویسے خطاوار ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، اللہ تو اس شہر میں بھی بارش برسا دے، آمین۔